وہیں سے دے. ڈاکٹر یہ خیانت کر رہے ہیں. پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اعتماد کی بیس پہ جاتا ہے نا. ڈاکٹر صاحب نسخہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہاں سے دوا لے لینا اس کمپنی کی، حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہی فارمولا، یہی کیمیکل، جو بھی مرکبات ہیں یہ فلاں کمپنی کے اس سے سستے ملتے ہیں، لیکن کمپنی نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری دوا بکوانی ہے، اتنی پرچیاں لکھ کے دے دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے، ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے، اور اس میں بعض دفعہ عمرہ بھی ہوتا ہے. عجیب و حرام سے عمرہ کرنے جا رہے ہو تو یہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی لوگوں کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مریض نے ڈاکٹر پر ٹرسٹ کیا ہے تو ڈاکٹر مریض کے ساتھ امانت میں بولو خیانت کر رہا ہے. تو یہ بھی اسی آیت میں داخل ہے. ٹیچر امانت میں خیانت کرتا ہے، طالب علم لوگ ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں، قاری کو رکھ لیتے ہیں اعتماد کر کے، وہ آستین کا سانپ بن جاتا ہے. ایسے لوگ بھی میرے علم میں، عام طور پہ قاری ایسے ہوتے نہیں ہیں، زیادہ تر نیک ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسے قاری بھی میں نے دیکھے لوگوں نے اعتماد کر کے اپنی بیٹی حوالے کر دی کہ بھئی آپ اس کو پڑھاؤ، ہم آپ کو روحانی باپ سمجھتے ہیں. اسی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم کر لیا. ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، اپنی جوان بیٹی کیوں حوالے کر رہے ہو قاری کے؟ اس نے تو غلط کیا، لیکن آپ نے اس سے زیادہ غلط کیا. یار وہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے کہ یہ قاری ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ نیک ہے، یہ میری بچی کو بیٹیوں کی طرح دیکھے گا، تو آپ بھی تو پھر بیٹی والا معاملہ کرو نا اس کے ساتھ. اور آپ جب گھر آستین کا سانپ بنے ہوئے ہو. ایسے واقعات بھی آئے کہ گھر میں گھسے اور جس بندے نے اپنے گھر میں گھسایا کہ میرے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اسی بندے کی بیوی سے ناجائز تعلق شروع کر دیا. تو یہ سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے آپ اسی کے گھر میں ڈس رہے ہو، آستین کے سانپ بنے ہوئے ہو. جو حرام خور لوگ ہوتے ہیں نا، دو قسمیں ہوتی ہیں جو لڑکیوں سے ناجائز تعلق قائم کرتے ہیں. ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو اجنبیوں سے جا کے حرام کاریاں کرتے ہیں، طوائف خانوں میں جائیں گے، یہ بھی 2 نمبر ہیں. زیادہ بڑا 2 نمبر وہ ہے جو دوست ہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے، جو دوست ہی کے ساتھ خیانت کرنا شروع کر دے. میرے پاس جب واقعہ آتا ہے نا، اللہ نہ کرے، زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ، خیر غالب ہے، بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. یار دیور جو بھائی ہے وہ تو محافظ ہونا چاہیے نا اپنے بھائی کا. چکر کیسے چل رہا ہے؟ تو دیور نے ڈورے ڈالے ہوئے بھابھی کے اوپر، ورغلا رہا ہے اس کو. یار تجھے کوئی اور نہیں ملا دنیا میں منہ کالا کرنے کے لیے؟ تو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ تو غداری کر رہا ہے. بتاؤ زمین پاؤں جو ہے وہ زمین پاؤں سے نکلے گی کہ نہیں نکلے گی؟ ایسے ایسے واقعات میں سنتا ہوں نا، پھر میری نیند اڑتی ہے رات کی، پھر میں ڈپریشن میں جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یار یہ جو ہے اس کو دماغ کہیں اور ہٹاؤ. غصہ اتنا آتا ہے آدمی چاہتا ہے گلا دبا دو اس کا. ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ بھابھی صاحبہ کا چکر تھا، پتا چلا کس کے ساتھ ہے؟ دیور کے ساتھ. تو دیور ڈورے ڈال رہا ہے اور پھر بھابھی کا بھی آنکڑا ہو گیا. پردہ وردہ تو آج کل سوسائٹی میں ہے نہیں. یار تو طوائف خانے چلے جاتا، منہ کالا کرتا طوائفوں کے ساتھ. لڑکیاں بہت ہیں منہ کالا کرنے کے لیے، بہت ہے لڑکیاں، دفع ہو جاتا وہاں پہ. تو کس سے معاملہ کر رہا ہے؟ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہا ہے. تو اگر بھابھی آنکھ مٹکا کرتی بھی ہے تو اس کو تھپڑ مار کے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے بھائی کی بیوی ہو کے اس کے ساتھ غداری کر رہی ہے. تو یہ بھی سب کیا ہے؟ امانتوں میں خیانت. بھائی تو اعتماد کرتا ہے یار میرا بھائی ہے، میری بیوی کو بھابھی سمجھے گا، اس کو احترام والا رشتہ رکھے گا. وہیں آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سسر بہو کے ساتھ ہو جاتا ہے، آدمی اعتماد کرتا ہے اپنے والد پر کہ میرا والد ہے، یہ میری بیوی کو بیٹیوں کی طرح سمجھے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں نارملی ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے، بدگمان نہ ہو، لیکن 1000 یا 100 میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پہ انسان کانپ اٹھتا ہے کہ یار وہ تو قابل اعتماد ہے، وہی امانت میں خیانت کرنا شروع کر دے. تو یہ بہت، ایک دفعہ یاد ہے ہمارے پاس کیس آیا، ایک لڑکی رو رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب بتاؤ بھائی بہن کے محافظ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے ہیں، بھائی تو بہنوں کی عزت کی خاطر جان دے دیتا ہے. اس نے کہا میرا بھائی مجھ پہ غلط نظریں ڈالتا ہے. کیا دل پہ چھوڑے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اور وہ خود کہہ رہی ہے بھائی تو بہنوں کے لیے عزت کے لیے جان دے دیتے ہیں. جو عزت کے لیے جان دیتا ہے وہی غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. یہ سب امانتوں میں خیانت کی نظیریں ہیں کہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے وہی قابل اعتماد نہ نکلا، وہی سانپ بن کے آپ کو ڈسنا شروع کر دے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ والذین ہم لاماناتہم، ایمان والے ایسے نہیں ہوتے، جب ان پہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے تو وہ عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہم واقعی قابل اعتماد ہیں. وزیرستان وغیرہ میں اور یہ جو کے پی کے علاقے ہیں ان میں بھی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارا دشمن بھی پناہ لینے کے لیے آ جائے، ہمارے شاگرد ہیں بہت سارے وزیرستان کے، جب یہ واقعات مجھے سناتے ہیں تو جیسے یہ بغیرتی کے واقعات سن کے میں ڈپریشن میں آتا ہوں نا، یہ والے واقعات سن کے وہ ڈپریشن کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یار غیرت مند بھی ہے. یہ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارا کوئی جانی دشمن ہونا اگر ہمارے گھر میں آ جائے پناہ لینے کے لیے، ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اس کو قتل نہیں ہونے دیتے دشمن کے ہاتھوں.
क्यों भाई, हमने एक दफा अपने घर में घुसा लिया ना, तो उसने हम पे ट्रस्ट किया है ना, यार वो दुश्मनी अपनी जगह, वो बाद में लड़ते रहेंगे, या तो घुसाते नहीं उसको। लेकिन जब चौखट पे आ गया, उसको घर में हमने इजाजत दे दी, तो अब ये 2 नंबरी नहीं होती कि आया हुआ इशारा करके इसको मरवा दो। ना ना ना, दुश्मनी है तो दुश्मनी। ये नहीं हो सकता कि लेबल हम ये लगाएं कि हम तुम्हें पनाह दे रहे हैं और उधर से दुश्मनी कर रहे हो। तो और ये हदीस से साबित है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पे कुछ काफिरों के बारे में हुक्म दिया था, इनको जहां पाओ कत्ल कर दो, जहां पाओ कत्ल कर दो। वो बहुत बड़े जालिम थे। उन्हीं में से एक छुप छुपा के कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया और आपकी खिदमत में बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि इनको कत्ल कर दिया जाए, यानी आपका उन पे इतना ज्यादा गुस्सा था ना, उन्होंने ऐसा किया था कि आप क्या चाहते थे, इनको कत्ल कर दिया। लेकिन वो सामने आके बैठ गए। तो जब मजलिस खत्म हुई तो आपने सहाबा से पूछा कि तुमने इनको कत्ल क्यों नहीं किया? तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप आंख से इशारा कर देते। बहुत अहम हदीस है, अल्लाह करे ये अखलाक हमारे अंदर भी आ जाएं। ये आयत का मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ, li अमानातिहिम, अमानतों का ख्याल करते हैं, इसका मफहूम आपकी समझ में आ जाए। तो नबी से सहाबा ने क्या फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते थे कि इसको कत्ल कर दिया जाए तो आप हमें आंख से बोलो इशारा कर देते। आपने फरमाया मा काना लिनबिय्यिन अन तखूना ऐनुहु, किसी नबी की ये शान नहीं है कि उनकी आंख खयानत करे। क्या मतलब? ये मेरे सामने आके ट्रस्ट करके बैठा है, मुझ पे एतमाद करके बैठा है, तभी तो आया है ना। अगर एतमाद ना होता तो आता। और मैं जाहिरी एटीट्यूड ये रखूं कि हाँ भाई तुम पनाह में, और उधर से इशारा कर रहा हूं कि क्या कर दो इनको कत्ल। ये खयानत पैगंबर की आंख खुद से कर देते। तो भाई मैं कहता, मैंने तुम्हें कोई अमान थोड़ी दी थी, मैंने कोई ये थोड़ी कहा था कि तुम्हें अमान है तुम आ जाओ। अमान देके आ जाते फिर तो नहीं कत्ल कर सकते थे, कोई और कर देता अलग बात है। लेकिन मेरी महफिल में कोई बैठा हुआ हो मुझ पे एतमाद करके और मैं आंखों से इशारे करूं, ये भी क्या है? खयानत। क्योंकि वो ट्रस्ट कर रहा है। मैं समझा पा रहा हूं, अल्लाह करे जो मजमून समझा पा रहा हूं वो मेरे अंदर भी पैदा हो जाए, आपके अंदर भी पैदा हो जाए। आज हमारी सोसाइटी एक नंबर की बेगैरत बन चुकी है। मैं किसी को मलामत नहीं कर रहा, हम सब एक जैसे हैं। बहुत 2 नंबरियां हैं, गैरत खत्म, जबान पे कुछ, दिल में कुछ और। किसी के यहाँ मुलाजमत करेंगे, उसी की दुकान को खा जाएंगे। अक्सर मैं वाकया बयान करता हूं, हमारे दोस्त ने बकरी के चारे की दुकान खोली और मुर्गियों का चारा, उसमें बाजरा भी। वो कहते हैं ये मेरा मुलाजिम आधा ड्रम बाजरे का खा जाता था। मैंने कहा आधा ड्रम कैसे? कह रहे थोड़ा थोड़ा उठा के बैठा हुआ है दुकान पे, ऐसे टांग पे टांग रख के, अखबार पढ़ रहा है, बाजरा भी चल रहा है। जब पूछो तो भाई थोड़ा सा खा लिया क्या है? अबे तू पूरा महीना तो देख, पूरा महीना जब थोड़ा थोड़ा खाएगा। तो कह रहे मैंने कारोबार ही बंद कर दिया, क्योंकि जिसको मुलाजमत पे लाके रखो, गुजरते हुए कभी दाल खा रहा है, कभी चावल खा रहा है, कभी यहां से ये खा रहा है। कह रहे जब हिसाब लगाओ तो कम वक्त आधा तो तू ही खा जाता है। तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता भाई, ऐसा हो गया है। तो आपने अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट करें। मालिक मकान ने आपको घर दे दिया किराए पे, वो मुतमईन हो के मेरे घर का बेड़ा गर्क नहीं होगा। हमारे एक दोस्त से जब किसी को गाड़ी या बाइक देते थे, कहते थे अपनी समझ के इस्तेमाल करना। लोग तो कहते हैं ना पराई की समझ के इस्तेमाल करना, तो थोड़ा तमीज से कि भी पराई गाड़ी है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। पराई की समझ के इस्तेमाल करोगे तो ऐसी की तैसी कर दोगे, अपनी समझ के इस्तेमाल करोगे तो। मैंने बहुत दफा तजर्बा किया, बस ये बयान खत्म करता हूं। आप बाइक सारी जिंदगी इस्तेमाल करो, आवाज नहीं आएगी उसमें से, जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आप अपने दोस्त को देखे तो देखो, एक चक्कर अंडा मोड़ से खाली लगा के आएगा, कहीं ना कहीं से बज रही होगी वो। ये 20 दफा का तजर्बा है, कहीं ना कहीं से उसमें या तो चेन कवर से टकरा रहा होगा, हालांकि अब तक तो नहीं टकरा रहा था। आप लेके जाओगे, आगे जाके पंचर हो जाएगी, हालांकि आप तो 1 साल से चला रहे हो, कभी पंचर नहीं हुई। लेकिन पता नहीं क्या करके आया है, इधर गए पंचर, कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से ब्रेकों में मसला हुआ है, क्लच वायर ढीली हो गई, कुछ ना कुछ होगा। बड़ा चोर है तो बड़ा काम निकलवाएगा, वरना छोटा मोटा तो कुछ ना कुछ गाड़ी दे दो, वो बजना शुरू हो जाएगी। तो यार इसका मतलब ये है, मुझे एक दफा